صحابہ ہے، ہر حال میں لڑتے۔ حلیم پکڑا ہے، حلیم پکڑا ہے۔ حضرت حسین روزہ رکھ کر جام شہادت نوش کر، کیوں؟ اس نانا کے ہی ماننے والے وہ لوگ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور ثواب کا روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ عاشورے کا روزہ، ایک روزہ ایک سال کی عبادت اور ثواب رکھتا ہے۔ ہم اس دن روزہ نہیں رکھتے، حلیم کے پیچھے پڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا 9-10 ایک روزہ اور ملا لو تاکہ یہودیت کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ تو ہم سب عزم کر لے آج سے کہ 9 اور 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں گے، اگر یہ نہیں تو 10 اور 11 کو روزہ رکھیں گے۔ بہترین عمل ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت 10 محرم کا روزہ یہ واجب اور فرض تھا، لیکن جب رمضان کا مہینہ روزہ آ گیا اس کے بعد عاشورے کا روزہ سنت کے درجے میں، واجب کے درجے میں نہیں۔ تو 9-10 محرم کو روزہ رکھنا، اور حضرت حسین روزہ رکھ کے جام شہادت انہوں نے نوش کی، کہا حلیم پکایا جائے، کیوں؟ وہاں پر بھی 9 کو حلیم پکایا گیا۔ ہم نے کہا حلیم کے لیے پانی ڈلتا ہے؟ کہا ڈلتا ہے۔ کھچڑا جس کو کہتے ہیں کھچڑا پکایا تھا، تو کھچڑے کے لیے کیا پانی نہیں ڈلتا؟ ایک طرف تم کہتے ہو 3 دن بھوک پیاس رہے حضرت حسین، اب یہاں پر اگر پانی ڈل رہا ہے تو پانی ہے ان کے پاس، کھچڑا پک رہا ہے تو بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی۔ تم تو حضرت حسین کی استقامت پر ایک لحاظ سے بلڈوزر چلا رہے ہو، ان کی استقامت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ حضرت حسین 3 دن بھوک پیاس کی حالت میں جام شہادت انہوں نے نوش کی، پھر چندہ مانگنے آتے، کہا ادھر سے چندہ ادھر سے چندہ، آنٹی ایک ہم حلیم پکائیں گے اس کا چندہ، اب تو کم ہو گیا، تو اگر کسی گھر والے نے دے دیا کہتے ہیں اس کا نام لکھو ان کو ہم حلیم پہنچائیں گے، اور جنہوں نے نام پیسے نہیں دیے کہا اس کا نام نہیں لکھنا، ان کو کوئی حلیم نہ دے۔ تو یہ کون سا ثواب کا کام ہے؟ میں ہوٹل میں جاؤں 100 روپے کی حلیم لے کر کھاؤں تو کیا ہوٹل والے کو ثواب ملے گا؟ میں تو اپنے پیسے سے لے کر کھا رہا ہوں۔ تو یہاں پر اگر یہ پیسے دے کے حلیم لے تو اس کو کون سا ثواب ملے گا لینے والے اور دینے والے؟ تو ایک لحاظ سے اپنا جیب اور پیٹ بھرنا ہے۔ اصل وہ لوگ تھے اہل بیت جو دین کے لیے قربان ہو گئے اور اپنے خون تن سے جدا کر دیے، اور گردن کو تن سے انہوں نے جدا کر دیا۔ اسی طرح محرم الحرام میں حلیم تو بالکل یہ نوجوان طبقے خاص طور پہ اس پہ بڑے شوق سے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا، نیاز ہی تو ہے، نیاز سے کوئی منع نہیں ہے، اب پورے سال 11 مہینہ حلیم پکائے، ہمیں بھی کھلائے، پڑوسیوں میں بھی تقسیم کرے، لیکن اس مہینے کو خاص کرنا پھر واضح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت مناسبت رکھے گا، شکل و صورت، ان کا انداز، چال و چلن، خط و خال اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم اسوہ حسینیت پر چلنے والے، ہم مثل حسینیت پر چلنے والے، ہم ادائے حسینیت کو زندہ کرنے والے، جاؤ جا کر دیکھ لو اسوہ حسینیت کس کے پاس ہے، حسین کی نماز کس کے پاس ہے، حسین 5 وقت نماز پڑھتا تھا کس کے پاس ہے، حسین قرآن پڑھتا تھا، مرثیہ نہیں پڑھتا تھا، قرآن کس کے پاس ہے، حسین روزہ رکھتا تھا، روزے کس کے پاس ہے، حسین تراویح پڑھتا تھا، آج باڑے میں تالا لگا ہے، حسینیت پر عمل نہیں ہے۔ اصل حسینیت کون ہے وہ خود بخود آپ اور میں جان جائیں گے، اصل حسینیت سنی ہے، اس کے علاوہ حسینیت کو اور مثل حسینیت کو، ادائے حسینیت کو، حیات حسینیت کو اور تاریخ حسینیت کو اور کوئی زندہ نہیں کر سکا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اور بھی بہت ساری چیزیں، اب حلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، نوحہ۔ ہمارے اپنے لوگ نوحہ زور زور سے بجا رہے ہیں، بھئی واضح حدیث ہے، ابو داؤد شریف حدیث اٹھائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحہ والمستمعہ، کہ نوحہ کرنے والی اور نوحہ سننے والی دونوں پر اللہ کے رسول کی لعنت، اور جس چیز پر لعنت آ جائے وہ حرام کے درجے میں ہوتی ہے۔ یہ نوحہ سننا، نوحہ بجانا، نوحہ لگانا، یہ ساری چیزیں حرام کے اندر داخل ہیں۔ میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں، آپ مسلمان ہیں، سنی ہیں، ان سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے، وہ لگائے کچھ بھی کرے، دین ہمارا ہے، ہم دین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کو صرف دعوت دے سکتے ہیں، باقی ان کو
منوا نہیں سکتے. لا اکراہ فی الدین, دین پہ زبردستی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمان یہ کام کرے, اس کے لیے زبردستی نہیں ہے. اس کے لیے زبردستی ہے. اب آپ نے کلمہ پڑھ چکے, ہمیں نماز پڑھنی ہے. ہم کلمہ پڑھ چکے, روزہ رکھنا ہے. کلمہ پڑھ چکے, ہمیں اب پردہ کرنا ہے. کلمہ پڑھ چکے, ہمیں دین کے دیگر احکامات پہ ہمیں چلنا ہے. ہم کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو پابند کر چکے ہیں, قید کر چکے ہیں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر. تو ایک تو یہ کہ نوحہ سننا لگانا اس کو تو حرام درجہ سمجھے اور بالکل اس کو آج سے ہی ہم عزم کریں کوئی لگائے تو اس کو پیار محبت سے سمجھائے. پہلے اس سے پوچھ لے, اگر سننی ہے تو اس کو سمجھا دے, منع کروا دے, بند کروا دے. باقی دیگر اور مذہب کا ہے تو پھر اسے چھوڑ. اس کے مذہب میں اس کی عبادت ہے, وہ اپنی عبادت جس انداز سے بھی کرے, ہمیں اس پر کوئی فرض نہیں بنتا. اس کے علاوہ فرمائے کہ کالا لباس ہے. اب کالا لباس ہمارے مذہب میں کوئی منع نہیں ہے, شرعاً یہ جائز ہے کالا لباس پہ. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ مہینہ مخصوص اور مذہب مخصوص, تو ان کے ساتھ مشابہت سے بچنے کے لیے فرمائے کہ اس چیز کو اپنے آپ سے دور کریں. کالا لباس, حضرت شیخ مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کالی چیز اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. کالی اکثر چیز ہے جس میں کالا کتا بھی آ جاتا ہے. یقتلن فی الحرم, حدیث میں 5 جانور حرم کے اندر بھی تمہیں نظر آ جائے, حالانکہ حرم کے اندر ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے. بیت اللہ کے ارد گرد مخصوص جگہ ہیں, حدود حرم جس کو کہا جاتا ہے. فرمائے کہ اس کے اندر آپ 5 جانور کو مار سکتے ہیں, اگرچہ آپ حالت احرام کے اندر ہے, حج عمرہ بھی کر رہے ہیں, اس کے باوجود اگر یہ 5 جانور آپ کے سامنے آ جائے آپ اس کو قتل کر دو, کوئی دم کوئی قصاص آپ کے اوپر خونخوارہ نہیں. ان میں فرمائے کالا کتا بھی ہے. تو کالی چیز اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو خلاف کعبہ ہے, یہ بھی تو کالا ہے, آپ کالے لباس پہننے پر منع کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اس پر احکام شریعہ لاگو نہیں ہے. یہ نہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے فرض نماز بھی پڑھے گا, ظہر کی نماز بھی, عصر کی نماز بھی, وہ رمضان کے روزے رکھے گا, حج کرے گا, طواف کرے گا, جہاد کرے گا, تعلیم کرے گا, تبلیغ کرے گا, اس کے اوپر کوئی فرض احکام لاگو نہیں. ہم پر لاگو ہے, ہمیں حلال حرام سے بچنا ہے, اس کے لیے یہ نہیں ہے. اور دوسری بات, پورے سال بیت اللہ کا غلاف کالا ہوتا ہے. آپ بھی پورے سال پہنے, صرف ایک مہینہ ایک دن مخصوص کر کے کیوں پہنتے ہیں؟ پورے سال پہنے اگر شوق ہے تو بیت اللہ کا غلاف بھی پورے سال ہوتا ہے. یہ خاتون نے سوال کیا تھا تو یہ 2 جواب دیا تو لاجواب ہو گئے. اس کے بعد اور کوئی جواب نہیں آیا, ان کا کوئی سوال نہیں آیا. اب آپ دیکھیں اس کے بعد یہ کالا لباس, حالانکہ ان میں بھی منع ہے. ان کی مذہب کی کتاب ہے حلیۃ المتقین, ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ لا تلبسوا اللباس السوداء فإنه لباس فرعون ولباس اہل الجہنم, کہ جہنم کی لباس ہے, فرعونیوں کی لباس ہے. اللہ جہنمیوں کو جب جہنم میں داخل کریں گے کالا لباس پہنا کے داخل کریں گے. اور حدیث شریف میں ترمذی میں واضح حدیث ہے, احب الثياب الى الله البیاض, اللہ تعالیٰ کو سفید لباس پسند ہے, سفید لباس. وفیہ تکفنون, اور اسی میں تم اپنے موتیٰ کو, مردوں کو دفناتے بھی ہو. اب آپ دیکھیں اتنا بڑا سفر ہے, سفر آخرت, سفر ہجرت بھی آپ دیکھیں تو وہاں کے جو انصار لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی اور ابو بکر صدیق آ رہے ہیں, تو انہوں نے ایک اعلان کیا اور کہا یہ دونوں آ رہے ہیں. کسی نے پوچھا نشانی کیا ہے, کہا دونوں سفید لباس پہ. اب دیکھیں سفر کر رہے ہیں اور سفر میں بھی سفید لباس ابو بکر ہو اور نبی علیہ السلام پہن کر تشریف لا رہے مدینہ طیبہ. سفر ہو یا آخرت کا سفر ہو, وہاں پر بھی فرمائے کہ تم اپنے مردوں کو کفن پہ سفید ٹکڑا ڈالتے ہو, تو یہ اللہ تعالیٰ کو سفید لباس بے حد پسند ہے. تو سفید لباس پہنو, کالا لباس نہ پہنو. نبی علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دن نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرا چچا زاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلا گیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ میں اس کو جنت پہ دیکھ رہا ہوں, وہ جنت پہ ہے. کہا نشانی, کہا وَلَوْ كَانَ نَارِيًّا لَكَانَ الْأَسْوَدُ, اگر وہ جہنمی ہوتا تو میں اس کو کالے لباس پہ دیکھتا. میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو سفید لباس پہ دیکھتا ہوں, کالے لباس پہ نہیں دیکھتا.
یہ کالا ہی علامت ہے برائی کی، نحوست کی، جہنمی کی۔ نبی علیہ السلام بتلا رہے ہیں خواب کے ذریعے یہ کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، وہ جنت پہ ہے، سفید لباس پہ۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم آج سے ہی جتنے دن بھی ہو 12-13 محرم تک ہم اپنے زیب و تن جو ہے سفید لباس کا اہتمام کروائیں، نہیں یہ سلوا کے پہنوائیں۔ وہاں سلوا کے پہنوایا جاتا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، ہمارے پاس ہوتا نہیں، ہم سلواتے نہیں، یا ہوتا بھی ہے تو پہنتے نہیں، اہتمام نہیں۔ تو شوق کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کپڑے کو پہننے کی کوشش کریں، سفید لباس کو۔